مکرم مبارک احمد شاہ صاحب نے ناروے سے جن کا تعلق ہے، انہوں نے ہم سے پوچھا تھا، خان صاحب سوال ان کا مبارک شاہ صاحب کا یہ تھا کہ نماز عید کے وقت ہاتھ کب باندھے جاتے ہیں؟ زائد تکبیرات کے دوران یا زائد تکبیرات کے مکمل ہو جانے کے بعد؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس وقت تکبیرات کہی جاتی ہیں اس وقت ہاتھ باندھے نہیں جاتے بلکہ کھلے چھوڑے جاتے ہیں، لیکن چونکہ قرات کرنے جو ہم پہلی رکعت میں ثنا، تعوذ، تسمیہ اور سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں، اس کے دو طریق عموماً ہمیں ملتے ہیں۔ ایک طریق جو خلفاء سے بھی ثابت ہے، ہم نے حضرت خلیفۃ مسیح رابع رحمہ اللہ کو بھی دیکھا، اپنے موجودہ امام حضرت امیر المومنین حضرت خلیفۃ مسیح خامس ایدہ اللہ تعالیٰ بن نصر عزیز کو بھی ہم نے دیکھا کہ آپ کا طریق یہ ہے کہ آپ تکبیر تحریمہ کے ساتھ ہی باقی 7 تکبیرات کہتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہاتھ باندھتے ہیں۔ اس دوران ہاتھ کھلے چھٹے رہتے ہیں، اور جب 8 تکبیرات کہہ لیتے ہیں تو پھر ہاتھ باندھ کے ثنا، تعوذ، تسمیہ اور سورۃ فاتحہ کی تلاوت ہوتی، اور کچھ بسر ہوتی ہے جس طرح جو طریق ہے، اور کچھ بالجہر ہوتی۔ اور دوسرا طریق یہ ہے کہ بعض فقہا نے بھی اس طریق کو بیان کیا، ہماری کتابوں میں بھی موجود ہے، کہ ایک طریق یہ ہے کہ تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد پھر ثنا پڑھی جاتی ہے، اور جب کوئی قرات کی جائے گی تو اس وقت ہاتھ بندھے ہوتے ہیں۔ تو وہ طریق یوں ہوگا کہ تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد ہاتھ باندھ لیے گئے اور پھر ثنا پڑھ لی گئی، اس کے بعد باقی جو 7 تکبیرات ہیں پہلی رکعت میں وہ کہی جائیں گی، اس دوران پھر ہاتھ کھلے چھوڑے جائیں گے، اور جب 7 تکبیرات مکمل ہو جائیں گی تو پھر اس کے بعد ہاتھ باندھ کے باقی قرات کی جائے گی۔ چنانچہ یہ دونوں قسم کے طریق ہی ہمیں جو جیسے میں نے عرض کی مروی ہیں۔ چنانچہ حضرت خلیفۃ مسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ میرا طریق تو یہ تھا کہ سب تکبیریں یعنی تکبیر تحریمہ کے ساتھ باقی 7 تکبیریں اکٹھی پڑھتا تھا، پھر ثنا وغیرہ کا وقفہ کر کے سورۃ فاتحہ پڑھتا تھا یہ۔ اور اسی طرح جیسے میں نے عرض کی کہ جو دوسرا طریق ہے جس میں پہلے ثنا پڑھ کے پھر اس کے بعد تکبیرات پڑھی جاتی ہیں، وہ جیسے میں نے عرض کی کہ مختلف حنفاء، شافعی، مالکی، حنبلی، ان فقہا سے یہ مروی ہے کہ عموماً یہ طریق کہ پہلے ثنا پڑھ لو اور اس کے بعد 7 تکبیرات کہو اور پھر تعوذ، تسمیہ اور سورۃ فاتحہ پڑھی جائے۔ حضرت حافظ روشن علی صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے فقہ احمدیہ کے نام سے ایک کتاب مرتب کی اور جماعت میں وہ پہلی اس لحاظ سے سمجھی جاتی ہے کتاب، اس میں وہ تحریر فرماتے ہیں کہ جب امام تکبیر تحریمہ کہے تو اس کے بعد ثنا پڑھے، پھر 7 تکبیریں پہلی رکعت میں قرات سے پہلے کہے اور 5 دوسری رکعت میں قرات سے پہلے۔ ہر تکبیر کے ساتھ دونوں ہاتھ اٹھانے چاہیے، پھر قرات فاتحہ اور سورت چاہیے، اور یہ قرات بلند آواز سے پڑھی جائے۔ تو جیسے میں نے عرض کی کہ دونوں طریق مروی ہیں۔ ایک طریق پہ تو ہمارے موجودہ امام ہمیں نظر آتا ہے، ان کی سنت ہے، تو اس لیے اگر دونوں طریق میں سے کوئی طریق کو اختیار کر لے اور تو دونوں طریق درست ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ فقہ احمدیہ میں بھی جو جیسے میں نے عرض کی کہ فقہ احمدیہ میں بھی جو طریق درج ہے وہ دراصل فقہا کا جو ایک مروج طریق ہے اس کے مطابق ہے، اور اسی لیے اس میں لکھا ہے، چنانچہ اس میں لکھا ہے کہ نماز عید کی پہلی رکعت میں ثنا کے بعد اور تعوذ سے پہلے امام 7 تکبیریں بلند آواز سے کہے۔ تو وہ فقہ احمدیہ میں انہوں نے بالکل منون جو فقہا کا طریق تھا اس کو درج کر دیا ہے۔ تو باقی میں نے جیسے عرض کی کہ دونوں طریق مروج ہیں، اور دونوں طریقوں کے مطابق جو بھی کوئی طریق اختیار کر لے اس کے مطابق وہ درست ہے۔ اور دونوں جو ہے وہ ان کا استنباط احادیث سے اور فقہ کی کتابوں سے ہوتا ہے، اس لیے دونوں میں کوئی ایسے حرج والی بات جیسے آپ نے بیان فرمایا وہ نہیں ہے۔ اور دوسری بات جو ہے خاصا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ
چونکہ دونوں طریق ملتے ہیں، اگر دونوں میں سے کسی پر عمل ہو تو وہ کوئی وجہ اختلاف جو ہے وہ نہیں بنتی، اور لیکن اس معمولی اختلاف سے بھی بچنے کا بہترین ذریعہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہم جس وقت میں ہیں اس وقت جو خلفاء کا عمل ہے انسان اس کو آگے لے کے چلے تو وہ اس کے وحدت کے زیادہ قریب ہے جماعت کے لحاظ سے۔ تو اس لیے جہاں ایسی باتوں کا ذکر ملتا ہے کہ جہاں دونوں طرح سے جائز ہے بات، ان چیزوں کو محل نزاع جو ہے وہ نہیں بنانا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے۔ اور بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کو چونکہ ایک طریق کا علم ہوتا ہے اپنے طور پر یا کسی ایک کتاب پر نظر ہوتی ہے، تو فوری طور پر اس کے متعلق بھی کوئی ایسا فتویٰ نہیں دینا چاہیے کہ جی اگر اس سے ہٹ کے کسی نے کیا تو وہ غلط ہے۔ مکمل تحقیق کر کے اور پھر جو جماعت کا نظام جو ہے اس میں جو چیز اس وقت رائج ہو اس کے مطابق چلنا جو ہے وہ وحدت کو قائم رکھنے کا زیادہ اچھا اور مؤثر ذریعہ ہوتا ہے۔ یہ جس طرح آپ نے عرض کیا فرمایا نا، میں بھی عرض کر دوں کہ اس میں بعض ائمہ فقہا کا تکبیر تحریمہ کے مان بعد اور دعائے افتتاح و ثناء سے پہلے تکبیرات کہنے کا بھی ہمیں ملتا ہے۔ چنانچہ امام شوکانی اور وہ بھی یہ لکھتے ہیں، امام شافعی اور اوزاعی، اسحاق، ابو طالب، ابو العباس وغیرہ، ان کے حوالے سے کہ یہ طریق مروی ہے۔ تو جس طرح آپ نے جزاک اللہ آپ نے یہ وضاحت کر دی کہ وہ میں زیادہ زور اس پہ تھا خلفاء احمدیت کے سنت پر، لیکن وہ سنت بھی دراصل فقہ کی کتابوں پر ہی اس کا بھی انحازی، کوئی یہ نہ کہے کہ شاید اپنا وہ جاری کردہ۔ جی یقینی بات ہے کہ جو بھی احمدیت دراصل کوئی الگ چیز تو ہے نہیں، اس لیے اسلام کی بنیادی تعلیمات میں جو باتیں مذکور ہیں اسی کے مطابق جو ہے وہ عمل ہوتا ہے، اور ہمارے لیے رہنمائی یہ ہے کہ اگر ان میں 2 مسئلے 3 باتیں جو ہیں وہ جواز کے ساتھ موجود ہیں تو ہمارے لیے بہتر یہ ہے کہ جو چیزیں خلفاء جن کو اپنائے ہوئے ہیں ان کے ذریعے جماعت جس پر قائم ہے ہم اس کے ساتھ چلیں تو وہ وحدت کو قائم رکھنے کا بہترین ذریعہ ہوتی ہے۔ جزاک اللہ خان صاحب۔